علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ جی اللہ کے نام سے بڑا اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہیں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہوں نے اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری اور ذکر نہ ہو سکے ان سے یہ لوگ پرہیزگار کی جاتا ہے۔ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تو برائی سے روکنے والے لوگ کو ہم نے بچا لیا اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب کی پکڑ میں دیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن کرو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی ایسا شخص سلط کرتا رہے گا جو ان کو پوری تکلیف میں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا چاہے ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹا۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس دلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان جو بادشاہ کے پاس آتا تھا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکورہ یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوخ نہ کرے، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا کار ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقویٰ اختیار کرتے۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل نہیں سے کام نہیں لیتے؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا قلفن حمزہ کی جی نہیں ہو گیا،
170 تک. اچھا جو خلفن حمزہ کی قرات ہے نا اس کے اندر یہ جو آیت نمبر 169 کا آخری لفظ ہے وہ ہے یعقلون، جبکہ عمومی قرات میں افلا تعقلون، تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ کیا اے یہود تم لوگ عقل نہیں کرتے، جبکہ افلا یعقلون جب ہم پڑھیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا کہ کیا وہ عقل نہیں کرتے. آیت نمبر 164 بیسکلی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے تھے یہود کے جب وہ سبت کا واقعہ ہوا تھا، تو ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جس نے تو باقاعدہ وہ حرکت کمٹ کی تھی. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، جبکہ یہ تو اس کے قابل ہی نہیں کہ انہیں نصیحت کیا جائے، اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اللہ ان کو مارنے والے. اور جو تیسرا گروہ تھا غالباً ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ نصیحت کرنے والے تھے، تبھی تو انہوں نے ان کو بولا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. تو کہتے ہیں معظمهم اعتدوا وتجرؤوا واعلنوا بذلک. وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو میجورٹی لوگ تھے انہوں نے تو اعتدا کیا اور غلط کام کیا سب کے معاملے میں. وَأَعْلَنُوا بِذَلِكَ، اور اس کا اعلان کیا. وَفِرْقَةٌ أَعْلَنَتْ بِنَهِيهِمْ، دوسرا فرقہ تھا جس نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، یعنی نہیں انل منکر کیا. وَالْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ. وَفِرْقَةٌ، اور تیسرا فرقہ جو تھا یہود کا انہوں نے کیا کرا، وَفِرْقَةٌ اکتفت بِإِنْكَارِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ وَنَهِيهِمْ لَهُمْ. اور تیسرا فرقہ وہ تھا جو کہ چپ رہا، الٹا اس نے بولنے والوں سے کہا، انکار کرنے والوں سے کہ تم کیوں انکار کر رہے ہو، چپ رہو. وَنَهِيهِمْ لَهُمْ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لما تعظون، کہ تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو ایک ایسی قوم کو، قوم اللہ مہلکہم، کہ جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یہ ان کو عذاب دینے والا ہے شدید عذاب. کأنہم یقولون لا فائدۃ فی وعظ من احترم محارم اللہ، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کی محارم کو حلال کر لے تو اب ان کو واعظ و نصیحت کرنے کا فائدہ نہیں، پہلے کرنا چاہیے. ولم یسغ للنصیحہ، اور اب ان کے اوپر نصیحت کا فائدہ نہیں، نہ ان کو نصیحت کرنا چاہیے. بل استمر، یعنی ان کے اوپر اب اثر نہیں کرے گی نصیحت کوئی. بل استمر علی اعتداء و طغیان، بلکہ وہ اپنے اعتداء اور طغیان کے اوپر مستمر رہیں گے. فإنه لا بد ان يعاقبهم اللہ، تو پس اب لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عاقبت کرے، اما بھی ہلاکن و عذاب شدید، ادھر ان کو ہلاک کر کے یا پھر عذاب شدید دے گا. فقال الواعظون، تو واعظون نے کیا کہا، نعظهم وننهاهم، کہ ہم تو ان کو واضح نصیحت کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں غلط کام سے. معذرۃ الی ربہم، معذرۃ الی ربہم ای لنعذر فیہم، تاکہ ہم ان کے معاملے میں عذر پیش کر سکیں اللہ کے سامنے. ولعلہم یتقون ای یترکون ما هم فیہ من المعصیہ، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر جائیں. فلا نیأس من ہدایتہم فربما نجا فیہم الوعظ واثر فیہم اللوم، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ واعظ و نصیحت سے نجات پا جائے اور ان کے اندر لومۃ لائم اثر کر جائے، یعنی کسی کی ملامت. یعنی کہ ہمیں جو ہے فلا نیأس، اس کو نیاس کہتے ہیں، متکلم جمع کا صیغہ ہے، آسا یہ اصول سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی. فلا نیاس یعنی ہم امید نہیں چھوڑتے، مایوس نہیں ہوتے ان کی ہدایت سے. دیر از اے پاسبلٹی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. واضح المقصود العظم من انکار المنکر، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل بڑا مقصد ہے، مقصد اعظم انکار منکر سے بھی بڑھ کر. کسی منکر بری چیز کا انکار جو ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے. منکر لیکون معذرۃ، تاکہ وہ
اعذار عذر پیش کر سکیں. وَإِقَامَةُ حُجَّةٍ عَلَى الْمَأْمُورِ الْمَنْهِي، اور جس کو منع کرنے پر مأمور کیا گیا اس کے اوپر اقامت حجت ہو جائے. اس لیے وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے. فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الْأَمْرِ وَالنَّهِي، وہ کہتے ہیں کہ بس اس وجہ سے وہ پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ آیا انہیں کسی پازیٹیو چیز کا حکم دینا ہے یا کسی چیز سے روکنا ہے. آیت نمبر 165. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی انہیں تذکیر کی گئی تھی. أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دی جو کہ برے کام سے روکتے تھے. اوبویسلی وہ تو آگے آئے گا کہ بندر بنا دیے گئے جنہوں نے باقاعدہ گناہ کیا تھا. باقی جو تیسرا گروہ جو چپ بیٹھا تھا نا اور ان کو روکتا تھا نہیں انل منکر کرنے والوں کو، اس کے بارے میں قرآن نے ڈائریکٹلی کچھ نہیں بولا. ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، شیخ نے شاید کچھ کلام کیا. ای ترکو ما ذکروا بہ واستمروا علی غیہم وعتادہم، یعنی کہ وہ لوگ جن لوگوں نے جو ہم نے ان کو تذکیر تورات میں کی تھی اس کو بھلا دیا اور اپنے کام پر استمرار سے باقی رہے اور اپنے گناہ پر. انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے کیا کرا وہاں کذا سنت اللہ فی عبادی ان لوگوں کو اذا نزلت نجا منها الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو نکال لیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے چپ ہو کے بیٹھ گئے. وہ جو روایت ہے نا بنی اسرائیل والی کہ وہ جو چپ چاپ بیٹھا عبادت کر رہا تھا وہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن یہ واقعات قرآن سے ثابت ہوتے ہیں. لیکن اب قرآن چپ ہے کہ اس تیسرے گروہ کے ساتھ کیا ہوا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظلم والوں کو اللہ نے پکڑ لیا. یہ بھی کلیئر ہے. وَهُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سبت کے معاملے میں سیٹرڈے کے دن کے حوالے سے، سنیچر کے دن کے حوالے سے حد پھلانگی تھی. بِعَذَابٍ بَئِیس، ہم نے انہیں برے عذاب کے ذریعے پکڑ لیا. ای شدید، بما كانوا يفسقون، جو فسق کرتے تھے. وَأَمَّا الْفِرْقَةُ الْأُخْرَىٰ الَّتِي قَالَتْ لِلنَّاهِينَ، اور جہاں تک دوسرے فرقے کا تعلق ہے جو منع کرنے والوں کو کہتا تھا لما تعظون، کہ تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو. قوم اللہم علیکم. فاختلف المفسرون فی نجاتہم وہلاکہم، وہ کہتے ہیں مفسرین کے اس بات میں اختلاف ہوا کہ آئے وہ نجات دہندہ میں سے تھے یا وہ بھی پس گئے. وہ ظاہر، اور کہتے ظاہر یہ انہم کانوا من الناجین، ظاہر یہ کہ وہ نجات والوں میں سے تھے. لأن اللہ خص الہلاک بالظالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہلاکت کا ذکر کیا تو خاص ظالم لوگوں کے ساتھ کیا اس کو. وہ لم یذکر انہم ظالمون، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی ظالم تھے. دوسری بات، اصل میں ہمارے اوپر نا بچپن سے ہم لوگوں کو کچھ باتیں الٹی سیدھی پڑھائی جاتی ہیں تو ہمارے ذہن میں نا کچھ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. اگر ہم اس سے ہٹ کر معاملات کو دیکھیں تو ہمیں معاملات سمجھ میں آتے ہیں. اب بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر فتنے اتنے بڑھ جائیں تو میں کیا کروں، اور کوئی امام نہ تھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جڑ چباتے ہوئے مر جانا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ مومن کے لیے اس کا اچھا سامان ہی ہوگا کہ چند بکریاں لے کر پہاڑ پر چلے جائے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ نے جو ہے لچ ڈالنی ہے. کبھی کبھار اتنا فتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سے اثر نہیں پڑنا ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ علم ہو نہیں ہو لچ ڈالنی ہے کہ اپنا شہیدوں میں نام کٹوا لوں. اسلام آپ نے خود پڑھا نہیں اور اب مجھے جا کے ہائیڈ پارک میں چند ویوز کے لیے کچھ بولنا ہے، مجھے ایک ویڈیو بنا کے ڈالنی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بندہ بھی علماء کے ساتھ بیٹھے گا نا، کیونکہ جتنے غیر مقلد اور اس قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، مسئلہ یہ کہ وہی بات ہے نا اندھوں میں کانا راجا. علماء سے آپ کٹ گئے اکیلے بیٹھ کے تو اب آپ کو اگر چار جملے آتے ہوں گے میں آپ سے امپریس ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے امپریس ہو جاؤ گے. علماء کی محفل میں آپ جب بھی بیٹھو گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا کچھ ہے. اگر تو بدتمیز نہیں ہوگے آپ کو پتہ چل جائے گا، چاہے کوئی گمراہ فرقہ بھی ہو
کہ یار ایک پورا علمی تراث ہے، اب مجھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنا پڑھنا پڑے گا، جوک تھوڑی ہے۔ فدل علی ان العقوبہ خاصۃ بالمعتدین بسب، تو یہ اس بات پر دلالت کرتی کہ اللہ کی سزا جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جنہوں نے سب کے معاملے میں اعتدا کیا تھا۔ اور قرآن کی دیگر آیات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کچھ ایک دانے کے برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو دانے کے برابر بھی شر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بلا وجہ میں ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے ایک بندہ کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ کسی کو زنا سے نہیں روک پایا، لیکن یار ایک بندہ جو ہے وہ کسی چھوٹی بچی کا ریپ کر رہا ہے، کیا وہ اور منع نہ کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ یار ایٹ لیسٹ اس نے گناہ تو نہیں کیا۔ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، ایک بندہ شراب نہیں پی رہا، دونوں برابر تو نہیں ہے نا، اعتدال رکھنا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو جمعے کے ممبر پہ یہ سب الٹی سیدھی روایتیں سنا رہے ہوتے ہیں نا، آج وہ سب چپ بیٹھے ایک ڈنڈے کی وجہ سے۔ وَلِأَنَّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنکر فرض کفایہ، اب یہ ہوتی ہے علمی بات، فقہ کا علم، ان ڈیپتھ کی بات کر رہا ہوں۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، تبلیغ، یہ سب فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ہیں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جیو پالیٹکس ڈسکس کرو، یہ کرو وہ کرو، فضول کی چیزیں جو فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اور کبھی بھی فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف جانا یہ اپنے آپ میں گناہ ہوتا ہے۔ آپ کو پیشاب پوٹی کے مسائل کلیئر نہیں ہے اور آپ کو پاکی کرنا آتی نہیں ہے، اور آپ بیٹھ کے فرض کفایہ کے مسائل ڈسکس کر رہے ہو۔ آپ نماز جنازہ جا کے کسی کی پڑھ رہے ہو ہیں اور فجر میں نہیں اٹھ رہے، پوری رات آپ نے تہجد پڑھی، فجر میں سو گئے، اللہ المستعان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، فرد الکفایہ اذا قام به البعض، اگر بعض لوگ اس کو کر رہے ہوں تو باقیوں کے اوپر سے سقط عن الاخرین، دوسروں کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے۔ فاکتفوا بانکاری اولئک، تو لہٰذا ان لوگوں کے انکار کافی تھا باقیوں کے لیے۔ وَلِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِمْ، اور اس لیے کہ ان لوگوں نے وَلِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِمْ، کیونکہ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ انہیں روک رہے تھے، اس کا مطلب کوئی تھا جو انہیں ان کا انکار کر رہا تھا۔ وَلِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِمْ لِمَا تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَبْدُوا مِنْ غَضَبِهِمْ عَلَيْهِمْ، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی رک جاؤ، اللہ کا تو غضب ان کے اوپر آنے والے، ما یقتضی انہم کارہون اشد الکراہہ، اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ بھی ان کے اس فعل سے ناخوش تھے، تبھی تو کہہ رہے تھے کہ ان کو نصیحت مت کرو، ان کے اوپر عذاب شدید آنے والے۔ عذاب کیا نمازیں پڑھنے والے کے اوپر آتا ہے؟ گندے کام کرنے والے کے اوپر آتا ہے، اللہ المستعان۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ لِفِعْلِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَيُعَاقِبُهُمْ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قریب ان کی بہت سخت عقوبت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 166 سے 167 167۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، تو جب ان لوگوں نے غلط کام کیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، ای قصوا فلم یلینوا ولا اتعظوا، یعنی کہ نہ انہوں نے ان کی واضح نصیحت کو قبول کیا، قلنا لهم، تو ہم نے ان سے کہا
جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں حد درازی کی تھی، قولاً قدریًا، پھر ہم نے ان سے کہا وہ قول جو قدری قول تھا، یعنی کہ جو مقرر ہو گیا تھا، کونو قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر، فانقلبوا بإذن اللہ قردۃ، پھر وہ تبدیل ہو گئے بندروں کے اندر، وابعدهم اللہ من رحمتی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. ثم ذکر ضرب الذلہ واستغار علی من بقی منهم فقال وإذ تأذن ربك أي أعلم إعلاما صريحا ويسلم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کے اوپر ذلت کا اور استغار کا جو ان میں سے بچ گئے. وإذ تأذن ربك، کہ اگر آپ کا رب جو اجازت دے، أي أعلم إعلاما صريحا ليبعثن عليهم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مبعوث کرے گا الی یوم القیامہ من یسومہم سوء العذاب، ایک سوء عذاب یوم قیامت تک، ای یہینہم ویذلہم، جو ان کی اہانت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا. ان ربک لسریع العقاب، آپ کا رب جو ہے وہ بہت جلدی عاقبت لینے والے. لمن عصاہ، جو اس کی نافرمانی کری، لہٰذا اس چیز سے ڈرنا چاہیے. یہ کہنا کہ ابھی قیامت معافی مانگ لیں گے، کچھ پتہ نہیں اگر آپ کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ اگر کھینچنے پر آئے نا رسی، اللہ المستعان، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حتیٰ انہو یعجل لہو العقوبہ فی الدنیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی کبھار آخرت سے مقدم کر کے دنیا میں عقوبت کر لیتا ہے، باقی آخرت کی تو ہوگی سب کی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر فوراً ساتھ میں کہہ دیا کہ وہ غفور رحیم بھی ہے. یہ اللہ اپنی رحمت ساتھ میں چلاتے رہتے تاکہ مومن نا امید نہ ہو. لمن تاب الیہ واناب، جو کوئی توبہ کرے اور اس کی طرف نیابت کرے، یغفر له الذنوب، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، ویسر علیہ العیوب، اس کے گناہ ڈھک دیتا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر آپ سے زندگی میں کبھی کچھ بہت گندے گناہ ہو گئے، ہر کسی سے ہو سکتے کسی سے زنا بھی ہوا ہو، کوئی بندہ تھا قتل کیا تھا، کیا قتل سے بڑھ کر ہے زنا؟ نہیں، قتل زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن اب ہم اس سے تو شرمائیں گے کہ ہمارا زنا سامنے آ جائے، لیکن ہم قتل سے نہیں شرمائیں گے. ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ سے توبہ کرو، پیچھے کی چیزیں کلیئر ہو گئی، آگے کی لائف سے درست کرے بندہ. یغفر لہ الذنوب ویرحمہ، اور اللہ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، بأن یتقبل منہ الطاعات، کہ اس کی طاعت کو قبول کرتا ہے، ویثیبہ علیہ بانواع المثوبات، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو ثواب کے طور پر مختلف مثوبات دیتا ہے. وقد فعل اللہ بہم ما وعدہم بہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہی کیا جو اللہ نے ان سے وعدے کیا تھے. فلا یذرون فی ذلہ و احانہ، فی ذل و احانہ، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور احانت میں چلے گئے. تحت حکم غیرہم لا تقوم لهم رائیہ ولا ینصر لهم عالم، وہ پھر دوسروں کے ماتحت ہو گئے، نہ ان کا جھنڈا اٹھا. لا ینصر لهم عالم، نہ کسی عالم نے ان کی یعنی مدد کری. آیت نمبر 168. وقطعناہم فی الارض امما ای فرقناہم ومزقناہم فی الارض، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حرکتوں کے سبب جو کہ ہمیں معلوم ہے بقت نظر اور اس کے بعد رومن امپائر، ان کو توڑ دیا اللہ نے فرقوں میں، دنیا میں ادھر ادھر، مراکش، اسپین، اشکنازی، البانیہ، ادھر ادھر یورپ میں، دنیا بھر میں وہ بکھر گئے. بعد ما کانوا مجتمعین، اس کے بعد کہ وہ پہلے مجتمع تھے یروشلم اور اسرائیل میں. اچھا جی، ایک منٹ رکو. ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ بعد ما کانوا مجتمعین منہم الصالحون القائمون بحقوق اللہ وحقوق عبادہ وممن دون ذلک ایدون السلاح اما مقتصد واما ظالم لانفسہم، یعنی کہ ابھی بھی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ حق کے اوپر قائم ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کرتے ہیں. لیکن اس میں سے اکثر جو ہیں وہ کون ہیں جو کہ اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کرتے اور اقتصاد یعنی کہ بیچ والی راہ پر قائم نہیں رہتے، اور وہ ظالم میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. وہ بلوناہم علی عادتنا و سنتنا، اور ہم نے ان کو مبتلا کیا اپنی عادت اور سنت کے مطابق، بالحسنات و سیئات، اچھائی اور برائی سے، ای بالیسر والعسر، یعنی کہ آسانی سے اور مشکل سے. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس آ جائیں، رجوع کر لیں، عما ہم علیہ مقیمون، جس کے اوپر وہ قائم تھے، من الرضا ویراجعون ما خلقوا له من الہدی ولم یزالوا بین صالح و طالح و مقتصد، تو وہ پھر اسی طرح رہے کہ ان میں کچھ مقتصد، کچھ صالح، کچھ طالح، برے لوگ، وہ ہمیشہ ایسے ان میں فرق رہے. آیت نمبر 169. وخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذه الادنی، پھر اس کے بعد جو ان کی آگے نسلیں ہیں، جو کچھ لوگ بچ گئے تھے اچھے، ان کے کون لوگ وارث ہوئے؟ انہوں نے پھر وہی کتاب کے ساتھ زیادتی کری. فخلف من بعدهم خلفا،
زیادہ شرم و ورث بعد میں کتاب، ان کا شر اور زیادہ ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو کتاب کا وارث بنایا گیا، وصار المرجع فی الیہم، اور ان کو بنایا گیا یعنی اس کتاب کو مرجع بنایا گیا کہ اس کی طرف لوٹو، اس کے مطابق فیصلے کرو، وصاروا یتصرفون فی بآبائہم، لیکن ان لوگوں نے کیا کرا، وہ کیا بن گئے، اس کے اندر تصرف کرنے والے اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق، وتبذل لهم الاموال لیفتوا ویحکموا، اور وہ جو ہے اپنے مال مبذول کر دیتے کہ اس کے فتاویٰ اپنے مطابق کرنے کے لیے، اپنا مال اس میں خرچ کرتے، لیفتوا ویحکموا بغیر الحق، اور وہ افتاء کرتے، فتویٰ دیتے اور حکم دیتے، قضا کرتے بغیر الحق، حق کے بغیر، فشتہ فیہم الرشوہ، تو ان کے اندر پھر رشوت بازی اور یہ ساری چیزیں، اللہ کی آیت کو خریدنا چند مال اور ٹکے کے بدلے، یہ ان کے اندر پھیل گیا، یأخذون عرض هذا الادنی ویقولون، یہ 2 نمبر کی جو دنیا ہے اور ٹکے کے چند ٹکوں کے لیے وہ لوگ کیا کرتے، اس کو قبول کر لیتے اور دنیا اور آخرت کو بھول گئے، ویقولون، اور کیا کہتے، مقرین بانہ ذنب وانہم ظلم، مقرین بانہ ذنب، یعنی وہ اس بات کو جانتے ہوئے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے، یہ اور بڑی بات ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ ظلم ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سیغفر لنا، کہ ہم بخش دیے جائیں گے، وہذا قول خال من الحقیقہ، سمجھے، استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ بات حقیقت سے خالی تھی، فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقیقہ، کیونکہ ان کی جو استغفار اور طلب مغفرت وہ حقیقت پر منحصر نہیں تھا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا گناہ صغیرہ بھی استمرار کے ساتھ کرتا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، یعنی بندے کو پتہ ہے گناہ ہے تب بھی کر رہے، یہ کہہ کے کہ معافی مانگ لوں گا، پھر معافی نہیں، پھر معافی نہیں ہے، جب ایک بار بندے کو غلط کام کا پتہ چل جائے اور تب بھی وہ کرتا رہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ فرو کانا ذالک لندموا علی ما فعلوا، اگر تو واقعتاً ایسا ہوتا کہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا، کیونکہ آخر انہوں نے کہا نا کہ ہم بخش دیے جائیں گے، تو وہ نادم ہوتے اپنے اس فعل کے اوپر، وہ عزموا علی اللہ یعود، وہ اس بات کا عزم کرتے کہ اب وہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، ولکنہم اذا اتاہم عرضوا آخر، لیکن جب کبھی پھر کوئی ان کے اوپر ذرا سا پیسہ لے کے آتا تو ان کی رال ٹپکنے لگتی، وہ رشوہ اخرى، اور دوسری رشوت لے کر آتا، یا خذونہ، وہ اس کو پھر پڑھ لیتے، لے لیتے، واشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا واستبدلوا الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو وہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ایک چھوٹی سی قیمت کے بدلے، اور استبدال کرتے، بدل دیتے کس چیز کو، ایک اچھی چیز یعنی کہ آخرت کو 2 ٹکے کی دنیا کے بدلے میں۔ قال اللہ تعالیٰ فی الانکاری علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کرتے ہوئے فرمایا، وہ بیان جراتہم، ان کی جرت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقول، کیا ان سے یہ میثاق تورات دیتے وقت نہیں لیا گیا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں کہیں گے اللہ کے اوپر سوائے یہ کہ وہ حق کے اوپر آدھارت ہو، اور اس کو وہ اپنی کتاب میں پڑھتے ہوئے تھے تورات میں، فما بالهم یقولون علیہ غیر الحق، تو پھر ان کی کیسی ہمت ہوئی کہ وہ اللہ کے اوپر وہ بات کہتے جو اللہ نے نہیں کی، اتباعا لاہوائہم، اپنی آوا خواہشات نفسی کی پیروی کرتے ہوئے، میلن مع مطامعہم، اور اپنے مطامع کی طرف مائل ہوتے ہوئے، طعام یعنی اس کو کہتے ہیں میلان، اور اس طرح کا معنی ہے اس کا، طمع جو ہوتی ہے دل میں خواہش، والحال انہم قد درسوا ما فیہ، اور حال یہ تھا کہ وہ اس چیز کو پڑھتے تو تورات میں، فلیس علیہم فی اشکال، ان کے وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی شک میں مبتلا تھے، ایوری تھنگ واز کلیئر ٹو دیم، لیکن تعویل کرنا اور اپنی طرف سے دین کی آیات کا مطلب نکالنا، بل قد اتوا امرہم متعمدین، بلکہ وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے تھے، لہٰذا اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں بھی اس چیز سے بچنا چاہیے کہ قرآن کی اور حدیث کی اپنی انٹرپریٹیشنز کریں، 1400 سال سے دین چلا رہا ہے تو علماء بتائیں گے نا کہ کس آیت کا کیا مطلب ہے، ہم خود بتائیں گے جن کو نہ عربی آتی نہ کچھ آتا، وکانوا فی امرہم مستبصرین، اور وہ اپنے معاملے کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، وہذا اعظم الذنب، اب دیکھیں وہی بات آ گئی کہ یہ گناہ کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ بندے کو ایک بات معلوم ہو تب بھی وہ کرا چلا جائے، وہ اشد اللوم للوم، اور ملامت کرنے کے لیے سب سے زیادہ شدید ہے، واشنع للعقوبہ، اور عقوبت کے حوالے سے بھی بہت شنیع اور بری چیز ہے، وہذا من نقص عقولہم، جو ان کی عقلوں کا نقص تھا، وصفاحت رائہم، اور ان کی رائے آرا کی صفاحت میں سے تھا، بے وقوفی میں سے تھا، ان کی عقل اتنی خراب اور بے وقوف ہو چکی تھی، بإثار الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ انہوں نے حیات دنیاوی کو حیات اخروی کے اوپر ترجیح دے دی تھی، ولہذا قال، اسی لیے فرمایا، والدار الآخرہ خیر للذین یتقون، کہ وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دار الآخرہ ہے،
دنیا میں مصیبتیں آ بھی جائیں، پیسہ نہ بھی ہو، کام چل جائے گا۔ ما حرم اللہ علیہم من المأکل التي تصاب وتؤکل رشوہ علی الحکم، اور جو اللہ نے ان کے اوپر حرام کیا تھا ان چیزوں کو جو کھانے پینے کی تھی، اور رشوت کو علی الحکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کے خلاف حکم کر کے رشوت دینے کو، وغیر ذلك من انواع المحرمات، اور ان طرح اور بہت ساری محرمات وہ اس کو حلال کر کے بنا کے کھا لیتے تھے، تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، کیا وہ عقل نہیں کرتے؟ ای افلا تکون لکم عقول توازن بین ما ينبغي ایثاری وما ينبغي الاثار علیہ، کیا ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ توازن کر کے دیکھیں، وزن کر کے دیکھیں کہ کس چیز پر خرچ کرنا چاہیے اور کس چیز پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ وما هو اولا بسعی علیہ، اور کس چیز میں ہمیں اپنی محنت اور دن رات مبذول کرنا چاہیے۔ وہ تقدیم لہو علی غیری، اور کس چیز کو کس پر مقدم کرنا چاہیے، آخرت کو دنیا کے اوپر، فرض عین کو فرض کفایہ کے اوپر۔ ابھی تو آپ ملک عمر تھوڑا لیٹ آئے اور آپ کی سمجھ رہے ہو کہ میں تانا مار رہا ہوں، تانا تو مزے کی بات ہے، خود بخود آ گیا۔ ابھی یہ پورا ٹاپک ہم پیچھے پڑ چکے ہیں فرض کفایہ اور اس کا، کہ کیا معاملات فرض کفایہ ہیں اور ایون نہیں یعنی منکر، اور یہ فرض کفایہ میں فرض عین میں نہیں ہے۔ اور اب یہ بات آ گئی کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، کہ فرض عین کو فرض عین کی جگہ رکھو، فرض کفایہ کو فرض کفایہ کی جگہ پر رکھو۔ وہ تقدیم والا غریب فخاصیت العقل النظر للعواقب۔ وَأَمَّا مَنْ نَظَرَ إِلَى عَاجِلِ طفیف منقطع یفوت نعیم عظیم باقیۃ فأنى له علی قضاء، البتہ وہ شخص جو کہ صرف عجلت سے جلدی حاصل ہو جانے والی چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے اور گرینڈ اسکیم کو بھول جاتا ہے، تو ایسے بندے کی عقل اور رائے کو ہم کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے، وہ عقل والا تھوڑی ہے۔ آیت نمبر 170، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو کتاب نو پڑھ لیتے ہیں، بات سمجھے، بابوں کو نہیں۔ اس آیت کو ہم لوگ بہت استعمال کرتے تھے، اللہ المستعان۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم جو ہے اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ضائع نہیں کریں گے مصلحین کا اجر۔ وَإِنَّمَا الْعُقَلَاءُ الْحَقِیقہ، عقل والے حقیقتاً کون ہیں؟ حقیقتاً کون ہیں عقل والے لوگ؟ من وصفہم اللہ، من وصفہم اللہ بقولی، جن کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے پہلے ان لوگوں کو کہا نا کہ یہ عقل نہیں رکھتے، اب اللہ جن کو بیان کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ عقل والے لوگ، اور جن کو اللہ نے مصلح کا اصلاح کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ یہ عقل والے لوگ کون ہیں حقیقتاً، جن کا اللہ نے وصف بیان کیا، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب سے تمسک اختیار کرتے ہیں، کتاب سے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو۔ والذین یمسکون بالکتاب ای یتمسکون به علما وعملا، علمی طور پہ کہ پہلے عربی سیکھیں، اس کو تلاوت کریں، اس کے حقوق ادا کریں رات کو 3 گھنٹے، اور اس کے احکامات اور تزکیہ، وعملا، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ فیعلمون ما فیہ من الاحکام والاخبار التي علمها اشرف العلوم، علمها اشرف العلوم، اور وہ فیعلمون ما فیہ فیعلمون، ہاں، اور وہ کیا کہتے ہیں پھر علم حاصل کرتے ہیں کہ اس میں سے کیا چیز ہے، ما فی من الاحکام والاخبار، اس میں سے کیا چیز ہے، احکام و اخبار میں سے، التی علمها اشرف العلوم، جس کا علم جو ہے وہ اشرف العلوم ہے۔ کیا ہے؟ اشرف العلوم، سب سے عظیم علم قرآن کا ہے۔ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَوَامِرِ، اور وہ جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں کس چیز پہ؟ اس میں جو اوامر ہیں، بما فیہا من الاوامر، وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَوَامِرِ الَّتِي هِيَ قُرَّةُ الْعُيُونِ، جو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وَسُرُورُ الْقُلُوبِ، اور دلوں کا سرور ہے، وَأَفْرَاحُ الْأَرْوَاحِ، اور روحوں کے خوش اور افراح ہونے کا ذریعہ ہے، وَصَلَاحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی میں دنیا کی اصلاح اور آخرت کی ہے۔ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِهِ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ اِقَامَةُ الصَّلَاةِ، اور وہ کہتے ہیں، اب یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حجاب اور داڑھی اور اس کی اور کیا کہتے ہیں خلافت، جو سورہ حج میں بھی آئے کہ جب ہم ان کو زمین میں تمکن دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب سے ٹاپ کی چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو تمسک
کی چیز ہے جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے اور کتاب سے جو لوگ تمسک اختیار کرتے ہیں، اور جو تمسک کا بیسکلی نتیجہ ہونا چاہیے، ومن اعظمی ما یجب التمسک بھی، کہ جس سے ہمیں تمسک اختیار کرنا چاہیے، من المأمورات، جو احکامات ہمیں دیے گئے وہ کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی، ولہٰذا خصھا بذکر لفضلها، یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا بھی یعنی بذکر لفضلها، اس کے فضل کی وجہ سے، وشرفها، اور اس کے شرف کی وجہ سے، وکونها میزان الایمان، اور اس لیے کیونکہ میزان الایمان بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکونیا میزان الایمان و اقامتیہ، کیونکہ نماز کا ہونا جو ہے وہ ایمان کو جانچنے کا ذریعہ ہے، اور اس کی اقامت داعیۃ لاقامت غیرها من العبادات، بجائے اس کے کہ انسان دوسری عبادات کی طرف بلائے، اور بیسکلی نماز جو قائم کرے گا وہ پھر دوسری عبادات کو بھی قائم کرنے کی طرف بلائے گا، لیکن یہ بنیاد ہے۔ وَلَمَّا كَانَ عَمَلُهُمْ كُلُّهُ إِصْلَاحًا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا سارا عمل جو ہے وہ اصلاح کے اوپر آدھارت ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ ہم جو مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے، فی اقوالہم و اعمالہم و نیاتہم مصلحین لانفسہم ولغیرہم، یعنی ان کے اقوال و اعمال، نیات اور جو کچھ ان کے اصلاح کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، نہ ان کے نفوس نہ ان کے غیر کے۔ وہذہ الآیہ، اور وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے، وما اشبہہا، اور اس جیسی، دلت علی ان اللہ بعث رسلہ علیہم الصلاۃ والسلام بصلاح لا بالفساد، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں یہ اور اس جیسی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول بھیجے ہیں نا علیہم الصلاۃ والسلام، وہ اصلاح کے لیے بھیجیں اور اصلاح کے ساتھ بھیجیں، نہ کہ فساد کے لیے، لا بالفساد وبالمنافع لا بالمضار، اور نفع والی چیزوں کے ساتھ بھیجیں، مضر اور نقصان دہ چیزوں کے ساتھ نہیں، ورنہم بعثوا بصلاح الدارین، اور وہ مبعوث کیے گئے صلاح دارین کے ساتھ، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیوں کے ساتھ۔ فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَصْلَحَ، تو جو کہ اصلاح کرے گا اپنی سب سے پہلے اور پھر دوسروں کی، کَانَ أَقْرَبُ إِلَىٰ اتِّبَاعِهِمْ، وہ کیا ہوگا؟ ان کی اتباع میں سب سے زیادہ قریب ہوگا، سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔